نہیں ہے کہ وہ مینڈیٹ کسی اور کو دے دیں. وہ اپنے دادا جی کی خیرات نہیں کر رہے تھے, سوغات نہیں بانٹ رہے تھے. ان کو صحیح کام کرنا چاہیے تھا. جنہوں نے نہیں کیا, آج نہیں تو کل وہ پکڑے جائیں گے, ڈیفینیٹلی پھڑے جائیں گے. دس از ون. دوسرا یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. جو اسپیکر نے اگر اجلاس طلب کیا تو وہ ایک دفعہ پھر میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آئین پڑھ لیں. اس لیے کہ اجلاس بلانا اور پروروگ کرنا, یعنی اس کو طلب کرنا اور اس کو ختم کرنا, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے صرف سربراہ ریاست کا اختیار ہے. اسپیکر کدھر سے سربراہ ریاست آ گیا؟ ایک اختیار اسپیکر کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر صدر ایک دفعہ اجلاس بلا لے اور اس کو پروروگ صدر نہ کرے تو درمیان میں وہ صرف اجلاس ایڈجرن کر سکتا ہے. اور یہ بات اس کیس میں مقدمہ لڑنے کے لیے گیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ کی طرف سے. جو سوری والی ججمنٹ ہے, قاسم سوری, اس والی ججمنٹ کے اندر بھی جو رولنگ تھی اس کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے. اور وہ صرف اسپیکر پروروگ کرنا اختیار ہے صدر کا, کال کرنا صدر کا اختیار ہے. صدر نے کیا کیا ہے؟ صدر نے سمری واپس کر دی ہے کہ آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. میں سمری پہ بعد میں جاؤں گا, پہلے میں بتاتا ہوں غیر آئینی کام نہیں ہوا. یہ جو فیڈرل سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کو توڑ دیا گیا ہے. فیڈرل سٹرکچر کانسٹیٹیوشن میں ہمارا جو پرچم ہے وہ بھی شامل ہے. پرچم ستارہ اور ہلال کا ایک پورشن آپ نے دیکھا وہ سفید ہے. سفید مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو مائنورٹی کی سیٹیں ملنی تھی, وہ نہیں دی گئی. اس لیے جو اس وقت جاتی عمرہ یا رائے بینڈ والا بابا لاڈلا ہے, اس کی بیٹی کا انتخاب غیر آئینی ہے. اس لیے کہ اسمبلی پوری نہیں ہے, پنجاب اسمبلی پوری نہیں ہے. اور اس کا ثبوت آج الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ ہے کہ کیا سیٹیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. سیٹیں ابھی ملنے کا سوال پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں, تو کیسے حکومت بن سکتی ہے پنجاب کی؟ اس لیے اس حکومت کو پاکستان تحریک انصاف مسترد کرتی ہے. اس اجلاس کو جس میں غیر آئینی اجلاس کو جس میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو اجلاس اب بلایا جا رہا ہے قومی اسمبلی کا, اس سے پہلے یہ فیصلہ ہونا بڑا ضروری ہے. جو ہماری سیٹوں کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا یا اس کو فائنل سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے. اور آج 20واں دن ہو گیا الیکشن کو. آپ نے دیکھا کہ جو آئینی طور پر جن کے نوٹیفیکیشن تھے, کانجو کی سیٹ 20ویں دن اس کو 19ویں اور 20ویں کی رات کو, یہ چوری پتہ ہے رات کو ہی ہوتی ہے نا ساری جگہ, دن کو کوئی چور آئے گا, گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ چوری جو ہوئی یہ تاریخی چوری ہے کہ 20 دن بعد بھی نتائج ابھی تک نکل رہے ہیں اور نتائج ابھی تک تبدیل ہو رہے ہیں, اور سارے نتائج وہ بابا لاڈلا کی پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں. یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا. اس لیے الیکشن کمیشن آنکھیں کھولے, اپنی کان کھولے اور ہماری بات سنیں. جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سب نے دیکھا کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے, بحران بڑھتا جا رہا ہے. یہ کہتے تھے اسحاق ڈار آ گیا اور ڈالر نیچے لے آیا, نہیں آئے ڈالر نیچے اور اوپر چلا گیا ڈالر. اس لیے معاشی بحران بھی تب دور ہوگا جب ایک ایسی گورنمنٹ جس کو پاکستانی تسلیم کریں, ووٹر تسلیم کریں, دنیا بھی اس کو تسلیم کرے. تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر اس وقت ہیجان ہے, لوگوں کو پریشانی ہے, کل 7 روپے 30 پیسے کی بجلی اور بڑھا دی ہے, اس سے پچھلے ہفتے گیس بڑھا دی گئی تھی, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایک فری فال ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر انڈیکس برباد ہو رہا ہے, اور جو سٹیبلٹی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ خراب ہو رہی ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کے متبادل کوئی اپنی مرضی پاکستان میں لاگو کر کے حکومت چلا لے گا تو یہ خام خیالی ہے, حکومت نہیں چلے گی. اس لیے میں 4 مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کرتا ہوں. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر کے حقیقی ریزلٹس جو 8 فروری کو ہوئے تھے, 9 فروری والا الیکشن ہم مسترد کرتے ہیں, وہ بحال کیے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فرضی مقدمات ہیں, منہ کی کھانی پڑی ہے اس سسٹم کو جس نے سزا دی تھی عمران خان کو, ایک سزا, دوسری سزا, تیسری سزا. اب اگر
चौथा कोई फर्ज जुर्म लगता है या 104वां कोई फर्ज जुर्म लगता है, कौम उसको फिर मुस्तरद करेगी। इसलिए ये फर्जी मुकदमात फौरी तौर पे खत्म करके इमरान खान को रिहा किया जाए, इसलिए कि इनमें कुछ है ही नहीं। तीसरा जो मुतालबा है वो ये है कि कोई गैर आईनी तौर पे जो बैठा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट समेत, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। गैर आईनी जब तक हाउस पूरा नहीं होगा, जो इजलास होगा गैर आईनी है, जो इलेक्शन होगा गैर आईनी है, जो गवर्नमेंट इंपोज करने की कोशिश की जाएगी वो गैर आईनी है। और चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो खवातीन हैं जमीर की कैदी, जिसमें गौर बानो जो हमारी खड़ी हैं, आपा इनकी जो बेटी है आलिया हमजा समेत, उन सबको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और जो लूटा हुआ चोरी करदा मैंडेट है वो लोगों की तमन्नाओं के 5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करें ना, बताओ किसने सबसे ज्यादा वोट लिए? 5 करोड़ में से आधे से ज्यादा बाकियों से, सारे मिला के उससे भी ज्यादा बाकियों से जिस जगह वोट पड़े हैं उस जगह को आप कहें हम इनको इख्तियार नहीं देते, तो बाकी को कौन मानेगा फिर? और मुझे उम्मीद है कि जो फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के, उनमें जो आज नवाज शरीफ वाला केस आर्गू करके हम निकले हैं शहजादा गुस्तासिब की तरफ से, उसमें इलेक्शन कमीशन कुछ तो लाज रखेगा बैलेट की या बैलेट की। बैलेट को बुलेट के जरिए तब्दील करके किसी जगह कोई इस्तेकाम नहीं आ सकता। मैं आपको लेके चलता हूं 1947 में जितने फैसले हुए थे पाकिस्तान में शामिल होने वाले इलाकों के, कराची की असेंबली ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक करेंगे। बलूचिस्तान के जरगे ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान